اگلی آیت آ گئی 69 سورۃ ہود، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا۔ اچھا جی، اب یہ بڑی پیاری سنت معلوم ہوئی ہمیں کہ جب کوئی مہمان آپ کے گھر میں آئے، سب سے پہلے آنے والا سلام کرے اور پھر جس کے گھر میں داخل ہوئے وہ اس کا جواب دے۔ جو داخل ہوگا وہ سلام کرے گا، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات، مہمان نواز کی جس کے گھر میں آیا ہے، میزبان کی کیا کوالٹی بتائی کہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کے لیے اپنا دسترخوان بچھائیں، اس کی مہمان نوازی کریں۔ اور پھر فرما دیا مہمان کے لیے بھی اب آگے سے کیا ہے کہ جب اس کے سامنے کچھ رکھا جائے تو وہ بھی خوش دلی سے میزبان کی دعوت قبول کرے اور اس کو کھائے۔ اب یہاں پر سسٹم اور تھا کہ فرشتے چونکہ ہماری طرح ان کو بھوک پیاس نہیں لگتی، اس لیے جب انہوں نے بچھڑے کو ایک بھنا ہوا گوشت اپنے سامنے پایا تو انہوں نے ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو یہ کلچر ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر سے کوئی چیز نہیں کھاتے نا تو یہ ہماری ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ چیز سمجھ آئی سائز سے ہمیں؟ تو فرشتوں نے جب کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دل میں خوف زدہ ہو گئے کہ یہ میرے خیر خواہ نہیں ہے، یہ جب ہمارے دعوت کو قبول نہیں کرے تو یہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، کہ ہم تمہارے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں، بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے تھے۔ مختصر بیان کرتی ہوں، اسحاق، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنائی تھی۔ اور اس وقت امیجن کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام 100+ تھے۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی دی فرشتوں نے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے ہیں۔ اب اس آیت سے ایک چیز اور واضح ہو گئی کہ فرشتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی غیب کا علم نہیں جانتے تھے۔ اتنے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ کا لقب پانے والے کو بھی غیب کا علم نہیں تھا۔ کیسے؟ پہلی بات، ان کو اگر علم ہوتا کہ یہ مہمان جو آنے والے ہیں یہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، یہ فرشتے ہیں، تو وہ ان کے سامنے کھانا نہیں رکھتے، کیونکہ فرشتے کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو اس سے کہ ایک نبی پاک نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبی بنا کر ان کو اشرف المخلوقات میں سب سے اعلیٰ درجہ دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انسان اور غیب کا علم نہیں جانتے۔ سورۃ ہود آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں کی طرف سے ایک تسلی دی گئی اور کہا گیا کہ ہم تمہارے پاس اولاد کی خوشخبری لے کر آئے ہیں، تو ان کی زوجہ جو تھیں حضرت سارہ، وہ پیچھے کھڑی اور حیرت سے اور جس کو کہتے ہیں نا خوشی، یہ ملے جلے تاثرات تھے ان کے، تو بڑی حیرت سے کہا قالت یا ویلتا آلدو انا عجوز، میں تو بانجھ ہوں، میں کیسے ایک بچہ پیدا کر سکتی ہوں، اور تم نے مجھے 2 بچوں کی خوشخبری دے دی، وہ ھذا بالی شیخن، اور میرا خاوند تو انتہائی بوڑھا ہے۔ یعنی بتایا جاتا ہے روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام 100+ تھے اس وقت، اور تو اللہ کیا کرنے پر قادر نہیں ہے۔ تو پھر فرشتوں نے کیا کہا قال اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ، کہ کیا تم اللہ کی رحمت، اس کی برکاتوں سے نا امید ہو چکے ہو، اس پہ تعجب کرتے ہو؟ اور فرما دیا اہل البیت انہ حمید مجید، اہل البیت سے مراد اس وقت دونوں میاں بیوی، ان کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی اور کوئی تیسرا بندہ ان کے علاوہ موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اہل البیت کہا، اے گھر والو، تم دونوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے تم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو، اور وہ رب جو بڑی تعریف والا اور بڑی بزرگی والا ہے، یعنی کہ اس کے فیصلوں پر شکر الحمدللہ کو حیرت کا اظہار نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 6 دنوں میں پوری کائنات کو تخلیق کیا، تو بوڑھے ماں باپ سے بچے پیدا کروانا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ آیت نمبر 76 میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، فرشتوں نے کیا کہا؟
اب اس آیت کو ہم تھوڑا سا پیچھے سے کنیکٹ کرتے ہیں، اِنَّ ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، کہ حضرت ابراہیم بڑے نرم دل والے، تحمل والے، اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ تو جب ان کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط کی قوم کی طرف آئے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کرنا ہے، ان کی بدفعلی کی وجہ سے، ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کا عذاب مسلط ہو رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نرم دل انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی رہتا ہے۔ لوط اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کیا ابراہیم اب اس بات کو چھوڑ دو، بے شک اللہ کا وعدہ وقد جاء امر ربک انہ آتیہم عذاب غیر مردود، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور انہوں نے دین میں، معاشرے میں ایک نئی چیز کا ایجاد کیا، وہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے ایک نئی چیز کا، یعنی کہ سیکس کے نئے طریقے ایجاد کیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کو انتہائی غضب ان کے اوپر آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرشتوں کو عذاب کے لیے بھیج دیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے خوف زدہ تھے اور وہ فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ اس میں تو لوط بھی رہتا ہے، اس میں ان کے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے ان کو کہا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آنا ہے، لہٰذا اب آپ اس کے لیے فکر مند نہ ہو،